الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدنيا مزرعة الآخرة آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله معزز سامعین و حاضرین، دوستان محترم، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس نے سانو سب نو اکٹھے ہو کے اے نماز جمعہ پڑھنا اور جمعہ تو بعد بیٹھ کے اپنی یاد اپنے پیر و مرشد آستانے اوپر تھانو سب نو حاضری دینے دا موقع عطا فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اوپر ہزاراں کروڑاں ارباں درود و سلام آپ دے توفیل اللہ تعالیٰ نے مجلساں محفلاں اے رونقاں اے ایمان دی دولت ایمان تو سانو ساریاں نو سرفراز فرمایا۔ دوستو، عزیز ساتھیوں، ہر جمعہ دی طرح کچھ گفتگو ہوندی ہے۔ اس گفتگو دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ بہت ساریاں ساڈے اندر اخلاقی روحانی بیماریاں اور گناہ ہیں جنہاں دا سانو اندازہ نہیں ہے، انہاں نو اسی گناہ نہیں سمجھدے ہاں، لیکن معمولی باتاں تو وہ بہت بڑیاں غلطیاں اور اللہ تعالیٰ دے نزدیک بڑے گناہ ثابت ہو جاندے ہیں۔ اس واسطے ہر جمعہ کوئی نہ کوئی اصلاحی گفتگو کیتی جاندی ہے تاکہ تسی اس دنیا پر آنے دا اپنا حقیقی مقصد سمجھو۔ تو آج حدیث مبارکہ تھوڑے سامنے میں تلاوت کیتی۔ یہ حدیث شریف تو 40 سال پہلے میں اپنے تعلیمی دور وچ پڑھی سی۔
آج موقع ملیا خطاب کرنے دا پہلی مرتبہ دوران گفتگو کئی دفعہ ہوندی لیکن اسی اُتے ہی تھوڑی جی گفتگو کرانگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا و مزرعۃ الآخرہ، دنیا ایک آخرت دی کھیتی ہے۔ جس دنیا نال اسی محبت کردے ہیں، پیار کردے ہیں، فرمایا آخرت دی کھیتی ہے۔ جیسا ایک فصل ہوندی ہے، کھیت ہوندا ہے، اس اُتے کوئی بیج وغیرہ لگایا جاندہ ہے تو کیا جاندہ ہے ساڑھی روزی دی کھیتی ہے، کھان پیندہ ہے، اس تو سامان پیدا ہوندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کھیت نو بھی دنیا دی جڑی کھیتی ہے، دنیا نو اس کھیت دے نال بھی مثال قرآن عظیم میں بیان فرمائی۔ سب تو پہلے دنیا دا مقصد سمجھو کہ ہے، دنیا کس نو کیا جاندہ۔ اسی مال و دولت جس کو لوئے پیسہ ہے انہوں سمجھے ہے دنیا ہے۔ نہیں، مال و دولت دنیا نہیں، بلکہ زندگی دے وچ موت تک جتنے زندگی دے معاملات ہیں، جنہ مراحل تو اسی گزرنا ہے، وہ سب دنیا کے لاندے ہیں۔ موت تک جتنے مراحل ہیں، دیکھو ایک نالے یا جھیل دا گندا پانی آ رہا ہے، وہ فلٹر ہو جائے کہ صاف ہو جائے تو وہ بھی پانی ہوندہ ہے، نالے دا بھی پانی ہوندہ ہے۔ اس واسطے دنیا دے اندر رہ کے اچھائی برائی جو معاملات بھی ہیں وہ دنیا دے معاملات کلائے جا سن، پھر انہاں معاملات تو جڑا گزر کے جاندہ ہے آخرت دے بیچ اس کھیتی دا فصل یا جو بیج وغیرہ وہ حاصل ہوئے گا۔ اس وقت حضور نے ارشاد فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا زندگی دے اندر موت تک جتنے معاملات ہیں انہوں نے دنیا ہی تسی سمجھنا ہے۔ دنیا بہت اچھی لگ دی ہے، اس دنیا دے اندر جسا بندہ آندہ ہے بہت اچھی، یہ فائدے مند بھی ہے اور خطرے ناک بھی ہے۔ بعض بزرگاں نے اس دنیا دی مثال ایک سانپ جیسی دسی ہے کہ سانپ چل رہا ہوئے، بچہ دیکھ لوے انہوں یہ نہیں پتہ ہوندہ سانپ ہے، وہ سمجھے کوئی چیز ہے، وہ کھیلنے دی کوشش کرتا ہے، پکڑنے دی کوشش کرتا ہے، لیکن خطرہ ہے ہوندہ ہے سانپ کدھر ڈنس نہ لگتا ہوئے، کوئی ڈنگ نہ مار دوے۔ اس واسطے دنیا جیسا بندہ پکڑن دی کوشش کرتا ہے تو بعضیاں نوں ڈنگ بھی مار جاندی ہے، مار دی یا نہیں مار دی، بعضیاں نوں ڈنگ بھی مار جاندی، کہندے مال بھی نہ رہا تے ایمان بھی نہ رہا، جنہاں دی خاطر سب کچھ کیتا سی، ہیرا پھیریاں دنیا دے اندر فراڈ جھوٹ، آج جو بھی سجن نہ بنے۔ تیری چیز ڈنگ مارنے والی ہوئے، اس نے پیار کرنے دا فائدہ کہ ہویا؟ کوئی فائدہ ہے اس دا؟ کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن جنہ اللہ اور اللہ دے محبوب نال محبت کیتی، جنہ مرشد دی سچی غلامی کیتی، انہاں چے دنیا بھی فائدے مند ہو گئی، انہاں دا ایمان بچ گیا، اگلا جان بھی انہاں دا سمر گیا۔ دنیا دی مثال ایک کشتی جیسی ہے کہ انسان پانی اتے تیردا جا رہا کشتی دے وچ، اس دنیا دا سفر طے ہو رہا، اگر کشتی سراخ ہو جائے پانی نال پار جائے تو ڈوب جاندی ہے۔ تو دنیا رہ کے جڑے تھوڑے تھوڑے اخلاقی روحانی کمزوریاں جس دنیا اس چیز دا نام نہیں کہ حسد تکبر بغض چغلی کینہ گناہ جو بھی ہیں، جڑے تھوڑے تھوڑے کشتی پڑھ دے آخر ہو پھر انہاں دی کشتی ڈوب جاندی، دنیا انہاں نوں کوئی فائدہ نہیں دیندی۔ اس وقت دنیا جڑی ہے اس کسے نہ وفاداری نہیں کیتی۔ میرے قبلہ عالم پیر و مرشد آپ دا قول مبارک ذہن ہی چ رکھنا ہے بالکل کہ حضور فرماندے ہوندے سن کہ دنیا دار بندہ ہوئے اس تے کدے وفا دی امید نہ رکھو۔ جڑا دنیا نال محبت کرنے والا بندہ ہوئے، جڑا اللہ رسول اور مرشد دا غلام نہ آئے، اس نہ کدے وفاداری دی امید نہ رکھنا، ایک دن ضرور کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا جائے گا۔ اے دیکھو نہ کہندے
کسی نال کاروبار کیتا، کسی نال لین دین کیتا، کسی نال کوئی معاملہ ہو گیا، باہر دے کوئی ویزے دا چکر ہو گیا جی، دوست سی یار سی، بعد ہی فراڈ ہو گیا کہ وجہ وہ دنیا دے نال محبت رکھنے والا سی، وہ سوچا دنیا دا مال مینوں فائدہ دے سی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دنیا دی مثال اس کھیت دی دتی جسی فصل ہوندا، فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینۃ و تفاخر و تکاثر فی الاموال والانفس والثمرات، فرمایا دنیا دا جینا کچھ بھی نہیں مگر جرا کھیل کود وقت گزر جائے، آرائش آپس ہی بڑائی مارنا، کوئی آپس ہی وڈیائی مارے کہ میرے کول بہت مال ہو گیا ہے، میری بہت اولاد ہو گئی ہے، فرمایا کچھ نفع نہیں دین گیا یہ چیزاں، نفع دے گا اللہ اور اللہ دے محبوب دی محبت۔ کوئی کہے بہت میرے کول اولاد اور مال ہوتے تکبر آ جائے، اسی غرور آ جائے، فرمایا اس دی مثال ایسی ہے، قرآن عظیم فرما رہا کہ اس میہ دی طرح جرا زمین تے برسدا ہے جس کا اگایا سبزہ ہے، پھر کسانوں کو بایا ہے، وہ سبزہ کسانوں نو ملیا، دیکھا کتنے خوش ہوندے، پھر زرد ہو گیا، پھر کٹیا گیا، پھر روندیا گیا، وہ بہو لہدا ہو جاندہ، دانے لہدا، کھیت پھر خالی دا خالی ہے، چند روزہ وہ رونق میلہ کھیت دی سی، پھر وہ خالی دا خالی، دنیا ایک دن خالی ہونے دا مقام ہے۔ دنیا جڑا بندہ آیا، اس دنیا دا ایک نام جڑا ہے وہ موت بھی ہے، سمجھو دنیا دا نام ایک موت بھی ہے کہ جڑا آیا اس نے ایک دن موت دا ذائقہ بھی چکھنا ہے، موت بھی چکھنی ہے اس نے۔ کوئی شخص سی، کوئی بندہ سی، وہ موت تو بڑا گھبراندہ سی، وہ دوڑنا شروع ہو گیا کہ میں موت تو بچ جاواں، آواز آئی دوڑ کے کدھر جا رہے ہیں، میں تیرے اگے موجود ہاں، وہ پیچھے دوڑنا شروع ہوا، آواز آئی میں پیچھے موجود ہاں، دائیں بائیں جدھر دوڑیا جاوے تو آواز آئے میں تیرے اگے پیچھے موجود ہاں، وہ گھبرا گیا، فرمایا مولا پھر کیا کرنا، فرمایا اس دنیا دے اندر جتنی زندگی ہے اتنی موت بھی موجود ہے، دوڑ کے کدھر جائیں گا تو، اس واسطے دنیا دا نام ایک موت بھی ہے، انہوں بھی یاد رکھنا، اس تو دوڑ کے تو کوئی جا نہیں سکتا، انہیں تھے کوئی بیٹھا موت دے ڈر مروں، کسی دوسرے ملک چلا جائے تو اتھے بھی موت موجود ہے، تو جنہ اللہ رسول اور مرشد دی غلامی اختیار کی تھی، انہاں دی موت بھی ایسی ہے کہ جنت اچ اعلیٰ مقام اللہ اس کو عطا فرماتا ہے، وہ موت تو نہیں ڈر دے، نہ موت تو دوڑ دے ہیں، کیونکہ اللہ دے ہاں بڑا عظیم اجر ہے، اس دنیا کوئی تکلیف آئے، کوئی پریشانی آئے، اسی گھبرا جاندے ہیں کہ یا اللہ دنیا چاہیاں سان دنیا دا مال نہیں ملیا، دنیا دی یہ چیز نہیں ملی، لیکن جڑے اللہ والے ہیں انہاں دا انجام جڑا ہے وہ اتنا عظیم اور اتنا اللہ تعالیٰ کہ جس کو جاندے نہیں۔ کہندے کہ مومن سی کافر دونوں شکار کرن گے کسی دریاؤ تے مچھلی دا، کافر رام رام کرے اور رب رب کرے، کافر دے جال ہی مچھلیاں آندیاں گیاں، بورا مچھلیاں نال پر گیا، وہ مسلمان جڑا ہے وہ دے ہاتھ ایک مچھلی بھی نہ آئی، ایک آئی پکڑی وہ ہاتھ چوں کھسک گئی، کچھ نہ لبا، واپس آیا، مسلمان بڑا پریشان، جرا مسلمان دا رحمت والا فرشتہ سی وہ پریشان، اس اللہ دی بارگاہ چارج کی تھی، مولا وہ کافر سی ہے مسلمان ہے، میں نے بھی آج افسوس ہوا، فرشتہ بھی افسوس کرن لگ پیا، اللہ تعالیٰ فرمایا پریشان نہ ہو، دیکھ جنت دے وچ اس مسلمان دا انجام، دیکھا جنت دے اس مسلمان دا مقام، تو فرشتے عرض کیتی مولا اگر اے مقام مسلمان دیکھ لیں تو کوئی مسلمان دنیا دے وچ دنیا نو پسند ہی نہ کرے، کیا ان کافر دا انجام دیکھ جہنم وچ، جب دیکھا تو اس کیا یا اللہ اگر لوگ کفار دا انجام دنیا دا اس جہان وچ دیکھ لیں تو کوئی کافر دنیا کافر ہی نہ روے، اتنا برا انجام،
اس واسطے مومنین نو پریشانیاں بھی آندیاں، تکلیفاں بھی آندیاں، اللہ دے دوست، اللہ دے ولی دنیا دے اندر آندے ہیں، ہر حال دے وچ پریشانیاں بھی آندیاں، دکھ بھی آندے، تکلیف بھی آندے ہیں، لیکن اس دنیا دے چاہ کے جڑے دنیا نال محبت کردے ہیں انہاں دی مثال ایک سائے جیسی ہے، بندے دا سورج ادھر ہوئے سایہ سامنے دوڑ دے جاؤ تو اگے ہی دوڑدا جاسی، سایہ پیچھے ہوئے تو اگے دوڑو پیچھے دوڑدا ہے، جنہ دنیا نو چھوڑ دیتا اس سائے دی طرح دنیا پیچھے پہ ہی دوڑ دی ہے، تے جڑے دنیا نال محبت کردے انہاں دنیا چ حاصل بھی کچھ نہیں ہوندا، کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ حضور فرماندے سے میرے مرشد پاک آپ دا واز مبارک سنیا آج تو 35-36 سال پہلے، یاد ہے کوئی گلاں سنیاں، فرمایا جب طلب تھی دنیا کی ہم کو، جب طلب تھی دنیا کی ہم کو تو بھاگتی پھرتی تھی ہم سے، جب نفرت ہوئی دنیا سے ہم کو تو وہ بے قرار ہے آنے کو، ایک وقت دنیا نو طلب کر دے سا، دنیا جڑی ہاتھ نہیں آندی سی، آج دنیا نو چھوڑ کے اللہ اللہ کرنی شروع ہو گئی تو دنیا زیارت واسطے بھی بے تاب ہے، اللہ دے ولیاں دی زیارت کسے بے ٹائمہ کرنے چلے جو کرن دے بندہ زیارت آندے کتنی مشکل پیدا ہوندی، مقصد دنیا دے دل چلا اتنی محبت پیدا فرما دیندے کہ دنیا بے تاب ہو جاندی ہے، پہلے کوئی جاندہ ہی نہیں سی بالکل، تو جب طلب تھی دنیا کی ہم کو تو بھاگتی پھرتی تھی ہم سے، اے کیوں اتھے دنیا آندی، اے اللہ اور اللہ دے رسول اور مرشد دی رضا دی خاطر آندی ہے، عطائے رسول عطائے مرشد ہے ساری، جنہوں مرشد دی عطا ہوئے او دے سارے معاملات بہتر تو بہتر اچھے ہوندے اور دنیا نقصان نہیں کھاندا، اس وقت اللہ والیاں کتنی اللہ نے دنیا عطا کی تھی، دنیا دا مال بھی ہوندہ سب کوئی، پھر بھی اللہ دی محبت جتنے ڈبے ہوندے کہ اللہ تعالیٰ دا قرب انہاں نو حاصل ہوندہ اور درجات دی بلندی حاصل ہوندی، اللہ دی محبت حاصل کرنے سے بزرگاں دی تلاش وچ نکل گئے، ملا جامی رحمت اللہ نو کسے فرمایا خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ علیہ کل جاؤ، خواجہ عبید اللہ حرار رحمت اللہ دی بارگاہ چ حاضر ہوئے، دیکھا بڑا شاہی نظام، بڑا مال و دولت، کسے میں نو دسیا انہاں دے کوڑیاں دے سنگل بھی سونے دے سن، سارا نظام انہاں نے جساں دیکھیا، کہنے لگے میں اللہ دی محبت واسطے آیا سا، جیڑا بندہ دنیا نال اتنی محبت کردا ہے اللہ دا محبوب نہیں ہو سکتا، چلے گئے واپس، رات خواب دیکھتے، محشر دا میدان لگا، نفسا نفسی دا عالم ہے، ملا جامی فرشتیاں دے ریکھے چاہے حساب کتاب شروع ہے، فرشتے کہہ رہے فلانا قرض ادا کر بھائی، فلانا حقوق رہندا دنیا دا وہ ادا کر، تیرے تے بہت ذمہ داریاں رہندیاں وہ ادا کر، ہن وہ شکنجے چاہے وہ ادا نہیں کر سکتے، پریشان حال، دیکھیا کوڑے تے خواجہ عبید اللہ حرار تشریف لائے، وہ فرشتیاں کہندے اس غلام نو کیوں تسی پکڑیا، کہنے لگے انہاں دے ذمہ بڑیاں ذمہ داریاں دنیا دیاں رہ گیاں، قرضے دنیا دے جہاں زندگی گزاری وہ ادا نہیں کر سکتے، خواجہ صاحب فرماندے فرشتوں انہوں چھوڑ دیو، جاؤ میری مال و دولت جڑی ہے اسی چوئے دا قرضہ ادا کر دیو، تو جساں صبح اٹھے ملا جامی رحمت اللہ لے تو انہاں خواجہ صاحب نو ملے، قدمہ چ گر گئے، کہنے لگے جیڑی گل کل کہی سی ہے اوہی کہو، انہاں کہا وہ تو میں کہہ نہیں سکتا بالکل میری زبان نہیں، کہو تسی کہو، انہاں کہا دنیا دی طلب رکھنے والا محبت رکھنے والا کدی اللہ دا محبوب نہیں ہو سکتا، فرمایا نال اے کہو جڑا اللہ رسول دی رضا دی خاطر دنیا نہ محبت رکھدا وہی رب دا محبوب ہوندا ہے، دیکھو نا تسی ساڈے کول آئے ہو اللہ رسول دی محبت لے کے، اللہ رسول دی محبت ہے تے دنیا دے کتنے معاملات ہیں، لنگر شی ملتا ہے، بسترے ملتے ہیں، عمارت اچھی ہے، پکھے لگے، انہاں دا بل ادا ہوندا، اگر اللہ دی محبت دی خاطر اس دنیا نال اساں محبت نہ کریے تے تھوڑے قرض یا تھوڑے معاملات کتھوں ادا کریے اسی، سمجھو
خالی لنگر دے ہی سسٹم دیکھ لو، لنگر کتھوں کھلائیے سی، اتنیاں سہولیات کتھوں تھانوں میسر کریے، جے تسی سانوں بلاؤ ساڈے کو گڈی انتظام نہ ہوئے، روز اسی کہندے رہیے سانوں کرایہ دیو جی، گڈی بھیجو، یہ کرو وہ کرو، ہن کوئی سانوں بلاندا ہے تے اساں فٹ گڈی تے بیندے چلے جاندے کسے کول منگدے نہ، تے جنہاں بزرگاں کول گڈی نہیں وہ پہلے سوچتے رہندے ہن جا کے کرایہ منگساں، جے مانگ لیتا تے اگلا کہندا آئے تے گڈی دا کرایہ پہلے منگیا۔ تو اللہ والیاں نو جڑی اللہ نے دنیا عطا کیتی، اے اللہ دی رضا دی خاطر عطا کیتی، اللہ دی محبت دی، جڑے رب دی محبت دی خاطر دنیا پسند کردے انہاں واسطے دنیا نقصان دہ نہیں، جڑے اپنے نفس واسطے پسند کردے انہاں واسطے نقصان دہ ہوندی۔ اے دنیا والے جڑا کام کردے اپنی ذات اور اپنے نفس واسطے کردے ہیں، اللہ والے جڑے کردے وہ اللہ دی رضا دی خاطر کردے ہیں۔ اس واسطے جڑے رب دی رضا واسطے کوئی کام کرن، رب تعالیٰ انہاں نوں کوئی کمی نہیں آن دیندا، کسے چیز دی پریشانی نہیں ہون دیندی۔ میں عاجز مسکین تھوڑے سامنے بیٹھا، اللہ تعالیٰ نبی پاک غوث پاک اتنا بڑا ایک نظام چلایا، آج تک میں کسے کو اپنی ذات سے کوئی بندہ دسیا جس مسجد ہی بیٹھے ہو اسے دا ہی چندہ منگیا ہوئے، تازی بنی 18-20 سال تھوانی اتنا کسے کو منگیا ہوئے، لنگر واسطے منگیا ہوئے، دربار واسطے منگیا ہوئے، منگن دی ضرورت ہی نہیں پیندی، خود ہی اللہ دے دیندے۔ میرے پیرو مرشد حضور فرماندے سن، انہاں سانوں کئی دفعہ فرمایا کہ دنیا دا مال میں اللہ تعالیٰ کو نہیں منگیا، منگنا تے رب کو منگدا، جڑا رب عطا کردا ہے۔ جد اساں رب کو نہیں منگیا پھر دنیا داراں اور دنیا والیاں کو اساں کیوں مال منگیے تے رب کو منگیے۔ تے ایک بغیر منگن تو چیز لبدی رہے تے پھر منگنے دی ضرورت تے پیندی کوئی نہیں۔ جڑے منگدے بغیر منگن تو ایک چیز لبے پھر منگن دی، جڑے منگن نہ پھر وہ یا ملک چوں نکل دے یا کاری چوں نکل دے یا کوئی معاملہ انہاں دا خراب ہی ہوندا ہے۔ تو رب جڑا سب کچھ دیندا ہے پھر لوکاں کے ہاتھ پھیلاؤ خیرات منگو، رب پسند کرے گا؟ رب تے ویسے بھی منگنا پسند نہیں کرتا ہے۔ جس مسجد ہی بیٹھے ہو، مسجد ہی مسئلہ ہے، کوئی منگنا لائے منگنا جائز ہی نہیں، مسجد ہی ویسے بھی منگنا جائز نہیں مسائل دے صاحب نہ۔ تے رب بغیر منگنے تجھے دیندا رہے تو پھر منگنے دی کی ضرورت ہے؟ تے جڑے اللہ رسول اور مرشد دی رضا نو حاصل کرتے انہوں نے بغیر منگنے تو ہی رب دے ہی جاندا ہے، ملدا ہے، سب کچھ ملتا ہے۔ اس واسطے اپنے معاملات نال اللہ اور مرشد دی رضا نو ضرور شامل کریا کرو، پھر دیکھو تھوڑے معاملات کس طرح برکت پیدا ہوندی، کس طرح برکت پیدا ہوندی۔ یہ ہے دنیا، اس واسطے اس دنیا دے پیچھے جتنا ٹرو کسی نو حاصل نہیں ہوندی، اگر اس نو ترک کرو اللہ دی رضا پھر خود بخود سب کچھ۔ اپنی نیتاں، اپنے ارادے، اپنے معاملات نو درست رکھنا چاہیے، اے اخلاقی کمزوریاں اور خرابیاں۔ تو دنیا دی ایک مثال میرے پیرو مرشد حضور بابا لاج پادشاہ ایک واقعہ سناندے ہوندے سن۔ اج انہاں دی گفتگو اس موضوع تے کیونکہ وہ اکثر دنیا دی نفرت دا اظہار فرماندے سن، دنیا نال محبت نہیں کردے سن، اکثر وہ بیان فرماندے سن، دنیا نو نہ طلب نہیں کیتا، خدا اور رسول دی محبت دے وچ اپنی زندگی نو بسر کیتا۔ آپ فرماندے ہوندے سن کہ حضرت توکل شاہ امبالوی، حضرت توکل شاہ صاحب امبالہ انڈیا دے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے۔ آپ جڑے ہیں وہ توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ کھانا کھاندے سن، جس وقت کھانا کھاندے سن تو آپ اس طرح کھانا کھاندے سن، اے شہادت دی انگلی کھانے نال نہیں لگاندے سن۔ تسی کہ دیں جنا کھانا شروع کر دینا، سنت ہے شہادت دی انگلی کھانا، اسی شفا ہوندی۔ وہ شہادت دی انگلی کھانے نہ لگان اس طرح کھانا کھاندے سن، لقمے توڑ کے۔ ایک روز مریداں عرض کیتی حضور بڑا عرصہ ہو گیا دیکھدیاں تسی کھانا کھاندے ہو تے شہادت دی انگلی نال جڑی ہے کھانے دے تسی نہیں لگاندے ہو، اے دی وجہ فرمان لگے کہ ایک دن اسی
استغراق دی منزل وچ بیٹھے سا مراقبے دی حالت وچ فقیر جڑے اللہ دے دوست ہوندے بعض دفعہ وہ اکھاں بند کر دے تو انہاں دے اوتے استغراق دی ایک منزل ہوندی ایک خاص ایک رکت کیفیت دا ٹائم ہوندا ہے ہر بندے تے وہ تاری نہیں ہوندی صرف اللہ دے دوست فقیراں تے تاری ہوندی اس ٹائم چھیڑنا نہیں چاہیے اس خیال دے اندر اور رب نال ہم کلام ہوندے اور دنیا دے معاملات جو انہاں کول پیش ہوندے وہ اللہ دی بارگاہ پیش کر رہے ہوندے بعض لوگ جنہیں استغراق یا مراقبے ہوندے اس دا مقصد ہوندا ہے وہ بس یاد الہی دنیا تو گم ہو کے لا تعلق ہو کے رب دی یاد وچ وقت گزار رہے ہوندے تو توکل شاہ صاحب فرمان لگے سی استغراق ایسا سکے دیکھا ایک مقام آ گیا سٹیج لگا اس سٹیج دے ارد گرد بڑی دنیا کٹھی ہوئی اساں لوکاں نوں پچھانیا تو اس لوگ دے بڑے بڑے علماء فضلاء علم والے جنہاں نے اساں درویش سمجھے ساں وہ بھی سارے کٹھے ہوئے اساں پوچھیا یہ کیوں کٹھے ہوئے کہنے لگے سٹیج اتے ایک عورت ہے یہ سب اس تے اتے عاشق ہیں یہ اس نوں حاصل کرنا چاہتے کسے در دیکھ دی نہیں ہے کھڑے انتظار ہی متے ساڑھے در دیکھ لے ساڑھے در دیکھ لے یہ کسے در دیکھ دی نہیں سرکار فرماندے اسی اگے گئیاں سانوں شوق ہویا اسی بھی دیکھیے کیڑی عورت ہے جس دے اتنے دیوانے نے سا کسی نوں پوچھا ہے یہ کون ہے انہاں کہا یہ تے دنیا ہے توکل شاہ صاحب فرماندے جساں سا سنیا دنیا ہے تے دنیا دے چاہنے والے اسی فوراً تو مڑیاں کہ اسی کدھر آ گیا جساں سا پیچھے چلے آنا تو اس ایک دم سانوں دیکھا اٹھ کے کھڑی ہوئی ساڑھے پیچھے چل پئی جساں پیچھے چل پئی تے اساں کہے تے سانوں پکڑ سی اساں دوڑ لگا دیتی جساں دوڑ لگائی تو بھی پیچھے دوڑ پئی آخر سانوں خدشہ ہویا جساں کوئی دو بندے دوڑاں تے ایک بندے اندازہ ہوندا ہن میں پکڑیا جاساں بالکل قریب تے سانوں خدشہ ہویا کہ ہن اساں پکڑے جاساں تے اساں ایک دم بے دھیانی جساں پیچھے ہاتھ کیتا نا تو بالکل قریب سی تے اساں انج ہاتھ ماریا انگل انہوں لگی تے چائی اوپرے لگی بس جساں وہ گر گئی پرے ساڑھے تو دفعہ ہوئی دور ہوئی اساں جساں خواب تو بیدار ہوئے ہیں اساں پھر اس دن تو عہد کیتا کہ ہن اساں کھانا کھانا اے انگل کھانے نال نہیں لانی کیونکہ دنیا نال ٹچ ہو چکی ہے اس واسطے سی کھانا کھاندے ہیں تے انگلی کھانے نال نہیں لاندے کہ دنیا نال ٹچ ہو گئی ہے تو عرض کرنے دا مقصد یہ ہے کہ جڑے لوگ دنیا نال سارے ہی ٹچ ہیں انہاں دا کیا حال ہو سی مثلا جڑے حرام کھاندے ہیں حلال دی تمیز نہیں کردے چوریاں کردے ڈاکے ماردے دوجیاں نوں تکلیفاں پہنچاندے اے سب حرام ہے دنیا انہاں دا کیا حال ہو سی اس واسطے آج دی جڑی گفتگو ہے دا مقصد یہ ہے کہ بس اللہ رسول نو یاد کرو محبت مرشد غلامی رو کوشش کرو کسی نہ دھوکھا نہ کرو کسی نو تکلیف نہ پہنچاؤ کسی نو پریشانی نہ پہنچاؤ اس واسطے دنیا کسی دی وفادار نہیں کیونکہ اللہ والیاں بھی یہی تعلیم دیتی ہر جتنے بھی دنیا نبی ولی آندے رہے انہاں یہی تعلیم دیتی کہ بس کسی دا حق نہ مارو جھوٹ نہ بولو فرار نہ کرو اور دنیا نال محبت نہ کرو دنیا نال محبت کرسو تو ضرور نقصان اٹھا سو تو کھا سو کہندے نا ایک کوئی دودھ والا سی نا دودھ بیچدا ہوندا سی نا تو بیچ کے بڑے پیسے کٹھے کیتے تو اس کے ہن جاواں گھر پیسے پہنچاواں کسی دریا دے کنارے جائے بیٹھا وضو کرے لگا تے درخت تے باندر بیٹھا سی وہ شرفیاں رکھ کے حاجت واسطے گیا اس تھیلی ساری چک لیتی ہن وہ درخت دے اتنے چڑھنا انہوں خطرہ کہ انہیں شرفی ساری کہ تھیلی دریائے نہ وہ ایک دریائے سٹے ایک باہر ایک دریائے سٹے ایک باہر ایک اندر سٹے ایک باہر وہ کہندے دودھ دا دودھ تے پانی دا پانی ہے دودھ دا دودھ اس کا جڑا دودھ سی دودھ تے مینوں لب گئے پانی دے پانی چ چلے گئے ہیں اے دنیا دے وچ بڑے بڑے بزنس کاروبار ایسے ہوندے بڑے بڑے لوگ میں گرے دیکھے بڑیاں فیکٹریاں ملاں لے کہ
کروڑاں روپے انہوں دے جڑے نا انہوں دا اتا پتہ ہی نہیں کیڑے پاسے کوئی فراڈ کر گیا، کیڑے پاسے نقصان ہو گیا جی، اے بیچ دے رہے ہیں تکیا نہیں، تے کوئی نوکر کھا گیا، کوئی کہ ہو گیا، کہ اتنی دنیا پریشان۔ تے جڑا بندہ سچی نیت والا اس نقصان نہیں ہو سکتا ہے، یاد رکھو اس کو کدے نقصان نہیں ہو لگا۔ جن دی نیت صحیح ہے، ایمان صحیح ہے، رب تے اعتقاد صحیح ہے، تے رب تعالیٰ کسی نو نقصان دیندا ہے، اللہ تے ایک دے بدلے 10 گنا بڑھا دیندا ہے۔ اللہ تعالیٰ تے اتنا مہربان اور کریم ہے۔ اس وقت جہاں نقصان ہو جاتا کوئی دنیا دے وچ، او ضرور اسی کوئی نقصان کردے ہیں تے نقصان ہوندا ہے۔ تو اے دنیا چاہنے دا مقصد یہ ہے کہ اسی اللہ رسول دی محبت نو سمجھیے۔ ایک دن اتھو ضرور جانا ہے ہر کسے نے، بس دنیا دا نام ذہن وچ رکھو آج کہ اس دنیا دا ایک نام موت بھی ہے۔ موت نے ایک روز ضرور آنا ہے، آ کے رہے گی، اٹل فیصلہ ہے دنیا دے۔ ایک دن ضرور موت نے آنا ہی آنا ہے، اس نے رہنا نہیں۔ اللہ تعالیٰ سانو اس جہان دے وچ بھی اس جہان دے وچ بھی نبی پاک دی غلامی نصیب فرمائے اور دنیا تو سرخرو فرمائے۔ اللہ پاک اس وقت دنیا دے وچ آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا دی مثال آخرت نال دتی یا اجاڑ کھیتی نال دتی۔ انما المومنون الذین باللہ و رسول، مومن ہوئے جڑے اللہ تے رسول تے ایمان لے کے آئے، سچے جڑے ایمان لے کے آئے، بس انہاں دیاں زندگیاں ایسیاں گزریاں۔ اور اللہ والے جڑے دنیا چاہے انہاں دیاں دعاواں نال کئیاں دیاں مصیبتاں ٹلیاں اور پریشانیاں اور الجھناں دور ہوئیاں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ سانو دین دنیا وچ حق سچ تے اتے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔